بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک یہ کویسچن اور پھر کچھ کویسچنز تھے۔ یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی مدینہ شریف حاضری کی نیت کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ تحفے بھی لاؤں گا تو کیا یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر حاضری کی نیت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اصل نیت ہوتی ہے، جو مین جس کو آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی نیت ہے بنیادی، وہ کیا ہے؟ اگر تو صرف حاضری کی نیت تھی، ضمناً نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ تو 50 آپ نیتیں کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں ہوٹل میں ٹھہروں گا، میں وہاں پہ کھانا کھاؤں گا، میں فلاں سے ملوں گا، 50 نیتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہر نیت اصل نیت کی راہ میں مزاحم ہو یا اس کی راہ میں رکاوٹ مان کے اس کو ریاکاری میں یا اخلاص نہ ہونے پر محمول کیا جائے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ مین نیت آپ کی کیا ہے؟ مین بس یہ ہونی چاہیے کہ حاضری، اور ساتھ میں ضمناً یہ کہ جب واپس آتے ہیں تو تبرکاً کچھ نہ کچھ تحفے وہاں پہ لاتے ہیں، اور اکابرین کی سنت بھی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اعلیٰ درجے کا تقویٰ رکھتے ہیں تو بس کسی چیز کی نیت نہ کریں، صرف حاضری کی۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد واپس آتے ہوئے کچھ ارادے اور مزید ہو جائیں پیدا تو وہ الگ بات ہے۔ جب آپ جا رہے ہیں اس وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ فاتحہ خوانی میں ایک شخص صرف بنیان اور تہبند پہن کر پہنچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایمان ہوتا تو کیا ایسے شامل ہوتا؟ یہ دیکھیں، بالکل غلط بات کہی۔ فاتحہ خوانی ہو، نعت خوانی ہو، اللہ کے ذکر کی محفل ہو، یقینی سی بات ہے کہ جیسے علماء نے فرمایا جیسے ذکر کی تعظیم، جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ذکر کی تعظیم ہوتی ہے، اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پورا لباس پہن کر آئے۔ شادی بیاہ میں کوئی بھی بنیان یا تہبند پہن کر نہیں پہنچتا، لہٰذا اس لحاظ سے بے ادبی تو تھی، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایمان ہوتا تو کیا ایسے شامل ہوتا، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اس کا ایمان نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل ہوتا تو ایسا نہ کرتا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جب عوام کلام کرتی ہے تو اتنی گہرائی سے وہ نہیں سوچتی کہ نفس ایمان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یا ایمان کی کاملیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اسی طرح جملہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال مناسب جملہ نہیں تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ سلام جب ہم پھیرتے ہیں تو گردن پھیرنے سے پہلے ہی سلام کہہ دیا، یعنی جیسے نماز کمپلیٹ ہوئی قاعدہ اخیرہ میں اس سے پہلے گردن پھیرتے سلام کا لفظ زبان سے نکل گیا تو کیا حکم شرع کہ نماز ہو گئی؟ تو بالکل ہو جائے گی۔ اگر آپ سلام یوں گردن نہ بھی پھیرتے، بیٹھے بیٹھے کہتے سلام کرتے تو نماز سے باہر ہو جاتے۔ گردن پھیرنا جو ہے سنت مبارکہ ہے، اس میں لفظ السلام کہنا واجب ہے، وعلیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ترک سنت ہوا جس سے ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ کسی نے کہا کہ بھئی یوٹیوب جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو معاذ اللہ کسی نے ایسا جملہ کہا کہ بھئی یوٹیوب تو ایک نیا خدا ہے، تو سننے والے نے اسے کفریہ قرار دیا لیکن توبہ نہ کروائی، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ جملہ بہت ہی قبیح تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل یہ کلمہ کفر ہے، اور جس نے کہا یہ کفریہ کلمہ ہے بالکل ٹھیک کیا، لیکن اس کو توبہ کروانا واجب نہیں ہے، اسے کہنا واجب ہے، فورس کرنا واجب ہے تھوڑا سا کہ بھئی آپ توبہ کریں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کیا جائے۔ بالکل اس سے کلام نہ کریں جب تک کہ وہ اعلانیہ طور پہ، اگر اعلانیہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو کم از کم اتنے ہی لوگوں کے درمیان وہ اعلانیہ توبہ کرے گا، تب اس قابل ہوگا کہ ہم اس سے میل جول کریں، اپنی مجالس کا اس کو حصہ بنائیں۔ اور اگر وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے، نہیں مانتا، اور پھر بھی ہم اس سے میل جول رکھیں گے تو یاد رکھیں ایسے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ آج دین کی مصیبت بڑی آسان ہو گئی ہے۔ اگر کوئی ہمارے والد والدہ کو گالی دے دے بھری مجلس میں، پوری زندگی اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ وہ اگر بیمار بھی ہوگا عیادت کے لیے نہیں جائیں گے، ان کی شادی بیاہ میں شرکت نہیں کریں گے، حتیٰ کہ مر جائے تو جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ اسٹرکٹلی اخلاقیات ہمارے
ماں باپ کو گالی دینے والے کے مقابلے میں تو موجود ہیں، لیکن کوئی اس طرح دین کے بارے میں خراب بات کہہ دے، غلیظ بات کہہ دے، خلاف شرع امور اعلانیہ طور پہ کر رہا ہو، جیسے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو ساتھ رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں جس کا عمل اس کے ساتھ، بھئی ہمیں تو سب سے اخلاق سے ملنا چاہیے، مل بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک آخرت بہت ہی معمولی حقیر ہو گئی، دین کی باتیں ہم نے بالکل نظر انداز کر دیں، دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ جب گھر کے بڑے اس روش کو اختیار کریں گے تو یہ وائرس لازم بات ہے کہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوگا۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا، اب دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے مذہب کی، یہ تو نہیں کہا کہ اس کو مار دو، اس کے ٹانگیں توڑ دو، یہ کام ریاست کا ہے کہ وہ سزا جاری کرے گی۔ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اس سے بات چیت چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیں، شادی بیاہ میں بلانا چھوڑ دیں، اس کی خوشی غمی میں شرکت چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ مدد مانگے اس کی مدد نہ کریں کہ نہیں جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے ہم ایسا نہیں، ہم آپ کے ساتھ رویہ مناسب نہیں رکھیں گے، تو یہ ہمارا ایک اس کے ساتھ قائم کردہ شرعی لیکن بظاہر منفی رویہ اسے انشاءاللہ توبہ کی طرف لے کر آئے گا۔ تو ہم جب توبہ کا اہتمام نہیں کرتے وہ گناہوں پہ دلیر رہے گا، اس کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ کسی نے کہا کہ کیا یقین غالب گمان سے زائل ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے کہ دیکھیں یقین غالب جو ہے وہ گمان سے یقین غالب گمان سے زائل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر ہم رائے قائم کرنا چاہیں تو بعض اوقات دل 2 رائے قائم کرتا ہے، ایک جانب یس، ایک جانب نو، اور ہاں نہیں، اس طرح کچھ ہوتی ہے۔ تو اگر دل ایک طرف دونوں طرف برابر برابر ہو، یس یا نو، جیسے کسی نے آپ کو آ کر کہا یار میں کل نہیں آیا، یہ میرا مسئلہ تھا، اب آپ نے دل میں سوچا یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، لیکن کوئی ایک جانب غالب نہیں ہے تو اس کو شک سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں شک ہے۔ اور اگر دل تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، جیسے 60-40 کا ریشو ہو جائے، 60 یس 40 نو، تو جس طرف زیادہ ہوتا ہے اس کو ظن کہا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اس طرف بہت ہی زیادہ ہو جائے اور اس کی جانب مخالف ایسی جیسے بہت ہی معمولی، جیسے 95-5 99-1%، تو اس کو غالب گمان کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایک طرف 100% دوسری طرف 0 ہو جائے تو اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ اب یقین جو ہے یہ جو غالب گمان تھا اس سے پیچھے، یہ بہت سے مسائل میں یقین کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے یقین پر آپ کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، ایسے جب کسی چیز کے بارے میں غالب گمان ہو جائے تو بہت سارے شرعی احکام کی بنیاد یہ غالب گمان بھی بن جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل کویسچن تھا لیکن بہرحال تھوڑا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ میری کتاب لے لیں، قرب الہی لے لیں، یا طہارت کے مسائل، اس کے آخر میں ایک رسالہ ڈالا ہے، ایک چیپٹر ڈالا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ اسی قسم کے مسائل کے سلسلے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی رکھی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہ محنت کرے گا تو کشادگی، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ محنت کرے گا اس لیے کشادگی رکھ دی، ورنہ برعکس ہوتا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فیصلے فرمائے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کشادگی رکھی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ چونکہ محنت کرے گا اس لیے کشادگی رکھ دی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی چیز اس کو فیصلوں کی طرف مائل نہیں کرتی ہے، تو کیونکہ اگر فیصلوں کی طرف اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مائل کرے گی تو یقینی سی بات ہے کہ کم از کم اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، ہر ارادہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ مارز جب وجود میں آتا ہے تو ہزاروں اغراض بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو ارادے پر نہیں ابھارتی ہے، اس کا سبب نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کشادگی کا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا، پہلے اللہ نے دیکھا کہ ہاں وہ محنت کرے گا، یعنی اپنے علم سے جانا کہ محنت کرے گا تو کشادگی رکھی، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کشادگی محنت کے ساتھ کوئی مقید تو نہیں ہوتی۔ نکمے بھی بعض اوقات بڑی کشادگی پا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک دم وراثت مل جاتی ہے، نامی بانڈ نکل آتا ہے، نہ محنت کی نہ کچھ، ایک دم کشادگی حاصل ہو گئی، تو لہٰذا یہ خیال درست نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بولیے بیٹا بولیے۔ صاحب میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر فون پر بیل بج رہی ہو جی اور انسان نماز کے آخر پر دعائیں وغیرہ پڑھ رہا ہو تو دوبارہ بولیے۔
اگر فون پر بیل بج رہی ہو اور انسان نماز کے آخر پر دعائیں میں وغیرہ سمجھ نہیں پڑھ پا رہا رہا ہوں، ہو، پہلا لفظ اگر فون پر بیل بج رہی ٹیلی ہو، فون بول دیں بہن، پتہ فون آپ کر رہی تھی، وہ سمجھ نہیں آیا مجھے، ٹیلی فون پہ، ٹھیک ہے، اور بولیں۔ اگر کسی والدہ نے اپنی نابالغ بچی کے لیے 1 تولہ سونے کا سیٹ بنوا کر رکھا، پھر وہ بچی بالغہ ہوئی تو والدہ نے وہ سیٹ اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، تو کیا اس بچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور بولیں۔ کسی خاتون نے اپنے بس لاسٹ والد سے کوشچن کر قرض لیں آپ، تیسرا کوشچن کریں ٹھیک ہے، لاسٹ، جی۔ کسی خاتون نے اپنے والد سے قرض لے کر اپنے بیٹے کو دیا مکان بنانے کے لیے، اور ان والد نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ یہ رقم میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو دے دینا۔ اب اس بیٹی نے وہ رقم اپنے اسی بھائی کو دی جس کے بارے میں وصیت کی گئی تھی، لیکن اس بھائی نے اس میں رقم میں سمجھ سے نہیں آیا 1 بیٹا، آپ لاکھ بہت لمبا کویشچن کر رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آیا، پیچیدہ، یہ تھوڑا سا پہلے نا لکھ لیا کریں سیٹ کر کے، میرے اصل میں سمجھ نہیں آیا، بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا کوشچن ہے کہ کیا نکاح خوان وکیل ہو سکتا ہے؟ اور بولیں۔ بس یہ کہ کوشچن تھا۔ جی میں عرض کرتا ہوں آپ کو، پھر یہ لے لیتے ہیں، بچی نے پوچھا کہ ٹیلی فون کی اگر بیل بج رہی ہے اور انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو نماز کو کنٹینیو رکھیں گے، نماز کو اسی وقت انسان توڑ سکتا ہے کہ جب شدید کوئی ضرورت ہوگی، ورنہ نماز کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی بات اور کہنی ہے، میں حاضر ہوتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بس مزید یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ نماز توڑنی پڑ جائے، بعض صورتیں وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر بعض موبائل میں آواز آتی ہے، یعنی کالر کے بارے میں آواز آ جاتی ہے کہ فلاں کال کر رہا ہے، وہ ایسا اس میں آپشن ہوتا ہے، اور فرض کر لیں کہ وہ شوہر ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور اسے یقین ہے کہ اگر میں فوری طور پہ بیل نہ اٹھاؤں گی تو شوہر شکی مزاج ہے بہت زیادہ، یا ظالم ہے، مار پیٹ کرے گا کہ تم نے فوراً میرا موبائل کیوں نہیں اٹھایا۔ ایسے بھی کردار ہیں، آپ سب بہت سے تو کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بعض بہنیں تو کہیں گی میرے شوہر کی بات ہی کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو ایسی صورتحال میں کہ عورت یہ سمجھتی ہے، فرض کریں نماز پڑھ رہی ہے، کہ پھر مجھ پہ بعد میں ظلم ہوگا یا شک ہوگا کہ تم اٹھاتی کیوں نہیں ہو، کیا کر رہی تھی تم، کس کے ساتھ انوالو تھیں، تو پھر وہ نماز توڑ کر بھی اٹھا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ایسی نادر صورتیں ہوتی ہیں جن میں ہو سکتا ہے، ورنہ اگر بیل آ رہی ہے تو 50 بیل آتی ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اس کو سائلنٹ کر کے رکھ دیں اور یا بند کر کے رکھ دیں، تاکہ کوئی بیل کال کرے گا اٹھائے نہیں تو مسئلہ نہیں، جبکہ خطرہ نہ ہو اس قسم کا جو میں نے عرض کیا، نماز ختم کرنے کے بعد کھولیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرے کو یہ بات کرنی تھی کہ میں نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کی ہے کمپنی میں، اچھا تو اس میں نے تقریباً 12 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس میں 50% یعنی کہ کمپنی رکھ رہی ہے اور 50% ہمیں دے رہی ہے، جی، تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ سود ہے یا کیا ہے؟ یہ میں آپ کو جائز جواب ہے دے یا چکا نہیں؟ ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے واٹس ایپ پہ کیا ہے یا میل میں کیا ہے، میں جواب دے چکا ہوں اس کا، ویسے پھر مجھے یاد ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، چلیں پھر بھی انشاءاللہ یہ تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے ہمیں، جو نوعیت ہوتی ہے نا کویسچنز کی، وہ 3 جگہ 4 جگہ پوچھ لیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، وعلیکم السلام، السلام بہن اپنے علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کریں، یہ کتنے سال ہو گئے کہتے ٹی وی کہتے کی اب آواز بند ہے۔ چلیں، اچھا ہمیں غلط فہمی ہوئی، بولیے میں اکاڑا سے بات کر رہی ہوں، بہن، میرا بڑا سوال پر آئیں، بھائی ہے، جلدی اس کی سوال پر شادی، آئیے، فٹافٹ سوال بتائیں۔ میرا بڑا بھائی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، انہوں جی نے والدہ کو بہت پریشان کیا، وہ اور اس کی مسز نے، گھر میں سکون ہی بے سکونی انہوں نے ڈالی ٹھیک ہے، ہوئی ہے، اب آپ لڑائی بتائیں وغیرہ۔ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ پوچھنا یہ چاہ رہے کہ سکون ہو گھر میں، اگر وہ ٹھیک ہے خوشی جواب سے دیتا ہوں، بس صحیح میں سمجھ گیا بہن، بالکل سمجھ گیا، سکون کے بارے میں بتاتا ہوں آپ۔ ایک یہ بہن نے پوچھا تھا، بچی نے پوچھا کہ سونے کا سیٹ والدہ نے نابالغہ بچی کے لیے لے کے رکھا تھا، پھر اب بچی وہ بالغ ہو گئی لیکن والدہ نے سیٹ اس کے حوالے نہیں کیا ہے، اس لڑکی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں پہلے تو ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ جیسے ہی والدہ یا والد نابالغہ بچی کے لیے کچھ خریدتے ہیں تو فوراً اس کی ملکیت میں چلا جائے گا، نابالغہ کی بات کر رہا ہوں، بالغ کی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جیسے ہی خریدیں گے اس کی ملک میں چلا جائے گا، گویا کہ اس کی نیت سے خریدنا یہ ہی نابالغہ کے قبضے کے قائم مقام ہوتا ہے، وہ مالکہ ہو جائے گی، لہٰذا اس کے بعد آپ نے اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ خود یوز کر سکتے ہیں کہ وہ نابالغہ کا مال ہے، پہلی بات یہ۔ ہاں اگر بالغ بچوں کے لیے آپ خریدتے تو جب تک چاہے اس کے نام سے آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے، جب تک اس کے باقاعدہ فزیکلی طور پہ
مکمل اختیار کے ساتھ قبضہ نہ دے دیں تب تک وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت نہیں بنے گا۔ قبضہ دینے کا مطلب اس کو دے دیں، مکمل اختیار کا مطلب وہ چاہے بیچے، کرائے پہ دے، کسی کو آگے گفٹ کر دے، یہ مکمل اختیار ہوگا اور آپ نے اس کو دے دیا قبضے میں تو پھر وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نابالغہ کے لیے لے کے رکھا اور والدہ کا وصال ہو گیا، یہ مال وراثت نہیں ہے، یہ صرف بچی کو ملے گا، کیونکہ جیسی ماں نے خریدا تھا بچی کی ملکیت میں گویا کہ داخل ہو گیا تھا، چاہے فزیکلی قبضہ نہیں تھا، یہ مال وراثت نہیں ہے۔ لیکن بالغہ بچی کے لیے سونے کے سیٹ لے کے رکھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا، قبضہ نہیں دیا تھا، یہ مال وراثت ہے، یہ اس بچی کا نہیں ہے۔ تمام جتنے ورثاء ہیں ان خاتون کے، ان سب کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو اب جیسے یہ کویسچن کیا تو یہ بچی کی ملکیت میں آ گیا 1 تولہ، اب وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ دیکھیں گے کہ 1 تولہ سونا کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت بھی مال ہو تو پھر تو یہ دونوں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائیں گے اور وہ مالکہ نصاب ہوگی، لہٰذا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر صرف یہ 1 تولہ سیٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حاجت اصلیہ سے زائد اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو پھر وہ شرعی فقیرہ ہی کہلائے گی، اس کو اب زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے پوچھا ہم نے گھر بیچا ہے تو سب کو حصے مل گئے، تو میرے چھوٹے بھائی نے نا امی کے حصے میں سے 4-5 لاکھ کا لے لیا، کہتا میں پھر سائن کروں گا، تو سب کو حصے مل گئے۔ تو لیکن اب نا 3-4 سالوں بعد بڑا بھائی کہتا ہے امی کے حصوں میں سے مجھے بھی دو، ابو بہت ہو چکے ہیں تو امی کے حصے میں سے مجھے بھی دو۔ تو اچھا بہن، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مجھے کنٹرول روم سے تھوڑا سا بتایا گیا ہے، میری آپ کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ شاید آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آتی، بعض اوقات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مجھے کنٹرول روم سے جتنا بتایا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے بہن؟ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب میرے سوال یہ ہے کہ میرے بچے مدرسے میں پڑھتا ہے نا، اس کے ساتھ اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اوہو، تو ساتھ سے اگر شکایت اوپر کرے تو وہ مطلب اس کی نوکری جانے کا خطرہ ہے، تو وہ گالیاں بھی دیتے ہیں ہر وقت ماں باپ کو، جاؤ ماں کو بتاؤ، ماں کا سر کھاؤ، ویسے کرو، اس طرح مطلب کیا، اور آپ کا نمبر بھی چاہیے۔ اچھا بہن میں عرض کرتا ہوں، ایک منٹ۔ ایک کالر ایک پوچھا تھا کہ کیا نکاح خوان وکیل ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہوتے ہیں کہ خود نکاح خوان جاتا ہے اور جا کے بچی سے اپنے لیے اجازت لیتا ہے اور پھر آ کے وہ وہاں سے ایجاب ہو گیا، یعنی آ کے ایجاب کرتا ہے اور لڑکے سے قبول کرواتا ہے۔ تو گویا کہ نکاح خوان ہو سکتا ہے وکیل، اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ کمپنی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس طرح طے ہوا ہے، غالباً 12% انہوں نے انویسٹ کیا ہے، لیکن طے یہ کیا ہے کہ 50% پروفٹ کمپنی لے گی، 50% یہ لیں گے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے۔ شرکت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ شرکت میں دونوں طرف سے مال ہوتا ہے، وہ مال کی مقدار چاہے کتنی ہو، پروفٹ کم زیادہ طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں فرض کر لیں 1 کروڑ ملاؤں، آپ 50 لاکھ ملائیں، اب میرا زیادہ ہے لیکن میں آپ کو الٹا کہہ دوں کہ میں آپ کو 70% دوں گا اور 30% پروفٹ میں رکھوں گا، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شرکت کے اندر نقصان کا ریشو مال کی مقدار کے موافق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نے 70% مال ملایا، دوسرے نے 30% کاروبار کیا اور نقصان ہوا، تو جس کا 70% مال ہے وہ 70% نقصان برداشت کرے گا، جس کا 30% تھا وہ 30% نقصان برداشت کرے گا۔ اس میں بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں لوگ کہ جیسے ایک شخص ضرورت مند ہے، اس کو چاہیے یار کوئی انویسٹمنٹ کر لے، تو اس نے کہا میرے پاس 30 لاکھ ہیں، آپ 70 لاکھ ملا لو، ہم کاروبار کرتے ہیں اور میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ جتنا بھی نقصان ہوگا نا میں برداشت کر لوں گا۔ سامنے والا کہتا ہے چلو یار نقصان کا پہلو تو ہے نہیں، کر لیں، یہ شرکت فاسد ہے، یہ غلط۔ نقصان کے اندر آپ آپس میں طے نہیں کر سکتے، وہ مال کی مقدار کے موافق ہوگا۔ ہاں پروفٹ طے کر سکتے ہیں، کم انویسٹمنٹ والا زیادہ پروفٹ لے لے، زیادہ والا کم پر راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی اس نے جب شادی کی ہے اس کے بعد سے اس کے رویہ بدل گیا ہے، امی سے لڑتا ہے، اس کی بیوی بھی لڑتی ہے، گھر کا سکون بالکل ختم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ بہن آپ کسی بھی عامل صاحب کے پاس جائیں گی، وہ آپ کی بات سن کر اظہار ہمدردی بھی کریں گے اور جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے آپ کو وظیفے بھی دے دیں گے، آپ کو اور کچھ چیزیں دے دیں گے کہ آپ یہ کریں،
کسی اچھے سے مل گئے تو روحانی چیزیں بتائے گا، کسی برے سے مل گیا تو شاید ایمان بھی جائے گا۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک شریعت کو ہمارے گھر میں داخلہ نہیں ملے گا کبھی بھی گھروں کا سکون نہیں مل سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب بیٹے کی تربیت نہیں کی، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، کن چیزوں سے میری آخرت برباد ہو رہی ہے، نہ اس بیٹے کو کبھی یہ سکھایا تھا کہ جب تم شادی کرو گے تو نکاح کے بڑے مقاصد میں سے یہ ہے کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو کیا سکھانا ہے کیا نہیں، آپ نے شادی کر دی، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو دینی تربیت ہم نے کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کس عمر کے کس اسٹیج پر بچے کو کیا سکھانا ہے، کتنا سکھانا ہے، تو پھر لازم سی بات ہے کہ آپ اتفاق کوئی ہو جائے یا باہر کے کوئی معاملات ایسے ہوں کہ کہیں بچے نے بیان سن لیا، کسی اچھے کی صحبت میں رہی اور وہ اچھا بن گیا، آپ کی تربیت کے بغیر، گھر کے ماحول کے بغیر، تو یہ ایک اللہ کا مزید کرم کہیں گے اس کو۔ لیکن عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھروں میں جو ہمارے لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، نا انصافیاں، عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں، چھوٹوں پہ عدم شفقت کا ماحول، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو گھر سے باہر رکھا ہوا ہے، دین نہ آئے گھر میں، قرآن کی تعلیم پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں جتنے مجھے سن رہے ہیں، اور اپنے خاندان میں دیکھیں کیا ہمارے جو لڑائی جھگڑوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے، حدیث کے ذریعے ہوتا ہے یا شریعت کے ذریعے ہوتا ہے؟ دیکھیں گے نہیں، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، چلو معاف کر دو، معافی مانگی، یہ وہ کیا، ختم۔ یہ نہیں پتہ کہ بھئی شریعت کیا کہتی ہے اس میں۔ بعض اوقات اکڑے رہتے ہیں، صلح بھی نہیں کرتے ہیں، پوری زندگی ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو میری بہن، میری آپ کے بہت زیادہ ہمدردیاں، اپنی والدہ سے بھی میرے جملے ان کو سنوا دیجیے گا، ان والدہ سے بھی میری بڑی ہمدردیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرمائے۔ لیکن اس کا بڑا قصوروار خود ہم ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اولاد کو دینی تربیت سے دور رکھ کر، دین سے دور رکھ کر اس اسٹیج پر پہنچاتے ہیں۔ اور ناراض مت ہوئیے گا، یہ تو ابھی دنیا ہے، آخرت ابھی باقی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت کویسچن ہوگا، سوال ہونا ہے۔ ابھی تو وہاں جا کے آپ کو ایک عدالت میں کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں کہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کیوں نہیں کی تھی، ان کو کیوں دین نہیں سکھایا تھا۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں بار بار فرض علوم کورس کروائیں اپنے بچوں کو، انہیں اخلاقیات کی، سیرت رسول کی تعلیم دیں، انہیں دینی چینلز دکھائیں، جو آج کل ایک دو ہی تو چل رہے ہیں، ان کی تعلیمات دکھائیں تاکہ بچے ان کو دیکھ کر کچھ دین کے قریب آئیں۔ تو بہرحال ہمیں ہمدردی ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی والدہ اس پر اپنے قریبی کسی اہل سنت کے دارالعلوم سے پورا سوال مرتب کریں اور ان سے گزارش کریں کہ اس کا جواب بھی دیں اور کچھ ناصحانہ کلام بھی کر دیں، وہ بیٹے کو دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، وہ ان کی مجھے گفتگو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن مجھے بتایا کنٹرول روم سے کہ گھر بیچا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا مال پر، سب کو حصہ نہیں دیا، اتنا مجھے بات بتائی گئی اور سمجھ میں بھی آئی۔ تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں، وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہونا یہ چاہیے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کی فیملی پر آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ لیکن جب گھروں میں ایسا ماحول ہو کہ دین ہم نے سکھایا نہ ہو اور گمان یہ ہو کہ مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے، اور آپ کو اگر امید نہ ہو، آپ کہ نہیں ہماری اولاد نہیں لڑے گی، میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ گمان کر لیں، لڑے گی۔ دولت اتنی گندی شے ہے، بچے آپس میں بعض اوقات نہیں لڑنا چاہتے، جیسے بیٹا ہے تو اس کی بیوی اس کو فورس کرے گی کہ یہ کرو اور وہ کرو، پھر دوسرے کی بیوی، تیسرے کی بیوی، آؤٹ سائڈرز جو ہیں وہ سب، پھر جو ہم نے انتشار دیکھا ہے، بعض کہتے ہیں نا 2 شادیاں کریں، 3 شادیاں کریں، ان کو ذرا ان کے حشر کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کی پراپرٹی پہ ایک بیوی دوسری بیوی لڑ رہی ہوتی ہے، اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور غریبان پکڑا ہوتا ہے۔ تو یا تو اچھا ماحول بنائیں، سب کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھیں، اور یا پھر یہ کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ایک فتویٰ لے لیں۔ مثلا آپ فوت ہو گئے سمجھ لیں، تو یہ آپ یوں لکھیں کہ زید فوت ہو گیا اور اس کے یہ وارث ہیں، زید کے والدین ہیں، زید کے بھائی بہن ہیں، اس کی 1 بیوی ہے، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، بس یہ کم از کم ان کے لکھ کر اب زید کا ترکہ تقسیم کرنا کس کو کتنا ملے گا، یہ آپ کر کے رکھ لیں، فتویٰ لے کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اب آپ کا اچانک انتقال ہوتا بھی ہے
گھر والوں کو پہلے بتا دیں کہ اس کے مطابق تقسیم ہوگی، پھر آپ کو ہو جائے. اچھا فرض کر لیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، آپ کے سامنے کوئی اولاد فوت ہو گئی، تو جس کے مال تقسیم ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا اس کو مورث کہتے ہیں. مورث کے سامنے ہی کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو وہ محروم رہتا ہے، نہ اسے اب ملے گا نہ اس کی اولاد کو ملے، اسے تو آپ باہر نکال دیں. تو پھر دوبارہ ایک اور فتویٰ لے لیں کہ زید کے یہ بچے تھے لیکن زندگی میں ایک کا انتقال ہو گیا، اب باقی کو کتنا ملے گا اس پہ لے کے رکھ لیں اور وہ دے دیں. انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. اب اگر کوئی نہ مانے اولاد تو پھر ٹھیک ہے، نہ مانے تو نہ مانے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے تقسیم کرنا ہے. خود والدین غلط تقسیم کر کے اپنے بڑوں کی قبضے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اولاد کو تو آپ نے یہی سکھایا نا کہ ہم نے بہنوں کا مال دبایا ہوا ہے، تم بھی اسی سنت پر عمل کرنا، تو پھر بھائی بھی آگے نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے پہلا کام تو یہ کر لیں. باقی جتنے اس طرح کے قابض حضرات ہیں، بھائی زندگی مختصر سی ہے، اب یہ موت کا جھٹکا آئے گا، آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے. ذرا قبرستان جا کر دیکھیں، یہ 2 گز کا پلاٹ، 200 گز کا پلاٹ، 500 گز کا، 1000 گز کے پلاٹ، مال، گولڈ، یہ سب یہیں رہ جائے گا. آپ کے کپڑے تک اتار لیے جائیں گے، آپ کو برہنہ حالت کے اندر غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور سیدھا ایک اور کفن بھی کتنے کا ہوگا ذرا قیمت معلوم کر لیں. آپ نے ساری زندگی جتنے لباس پہنے ہوں گے، ایک لباس بھی اس کی قیمت سے کم کا نہیں ہوگا. اتنا معمولی سا کفن دے کے آپ کو قبر میں چھوڑ دیں گے، اس کے بعد آپ خمیازہ بھگت رہے ہوں گے. اس لیے نہ کسی کا حق ماریں. اگر آپ کو نہیں پتہ کہ کس کا کیا حق ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، آپ اب فتویٰ لے لیں جا کر، اور فتویٰ لے کر اس کی روشنی میں خرچہ کریں، یعنی حصہ دیں، اور جو اخراجات وغیرہ آپ نے بیجا کیے ہیں اس کا تاوان دیں. یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، ورنہ آخرت کی بربادی کا بہت بڑا سامان ہوگا. یہ جو بہن نے کویسچن کیا کہ میرا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، استاد بہت زیادہ مارتا ہے، جسم پہ نشان ڈال دیتا ہے اور گالیاں دیتا ہے ماں باپ کی، اور بلکہ کہتا ہے جا اپنی ماں کو جا کے بتا فلاں فلاں، کیا حکم شرع ہوگا؟ میں تمام ایسے اساتذہ سے بڑے ہی دائرہ ادب میں گزارش کرتا ہوں، اس پر کوئی شرعی دلیل لے کر آئیں کہ طالب علم آپ کے پاس آ جائے تو آپ بے رحمی سے اس کو مار سکتے ہیں. آپ کو اختیار حاصل اس کا لائیں، کوئی شرعی دلیل لے کر آئیں. یا آپ اس کو ماں بہن کی گالیاں دے سکتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے تو اس کو پیش کریں. یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جہالت غالب ہوتی ہے، اور یہ بچوں کو جانوروں کی طرح مار کر ایک غلط مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے. یہ ظلم عظیم ہے اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. استاد سختی کر سکتا ہے، استاد شدت کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی موقع آتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی شرارتی، بہت ہی شرارتی اور ڈھیٹ بچہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جیسے یہ کہ جس میں نشان، لیکن ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ڈیلی اس کو. اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف غریبوں کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، جن کے کوئی بیک پر نہیں ہوتا. ابھی کسی کرنل صاحب کا، جنرل صاحب، بریگیڈیئر کا بچہ، ایم پی اے کا، ایم این اے کا بچہ ہوتا، کسی کروڑ پتی کا بچہ ہوتا، تو ان کی ملائمت دیکھیں آپ، پھر ان کی شفقتیں دیکھتے اس بچے کے اوپر، پھر اپنے مارنے کے جواب میں جو نقصانات سامنے آنے والے ہیں ان اندیشوں کو آپ دیکھ کر، اندیشوں کی روشنی میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں. یعنی غریب کا بچہ، اس کا مطلب اس کو مارو پیٹو کچھ بھی کرو، جانور ہے وہ، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، بالکل غلط ہے. آپ اس مدرسے سے بچے کو نکلوا لیں. اس بچے کو وہاں پہ دہشت اور خوف کی وجہ سے شاید صحیح تعلیم حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ کرتا بھی رہا تو اس کی عزت نفس اتنی مجروح کر دی جائے گی، وہ اتنا ذلت پسند ہو جائے گا کہ باہر نکل کر اگر لوگ اس کو ذلیل بھی کریں گے نا، وہ ہنس کے سنتا ہوگا، کیونکہ اس کو اتنا ذلیل کر دیا گیا ہوگا مدرسے کے اندر کہ باہر نکل کے اس کی عزت نفس بالکل مجروح ہو جائے گی. یہ باتیں میری بری تو بہت لگیں گی ان حضرات کو کہ جو مدرسے میں اس قسم کا ماحول بنا کر رکھتے ہیں. یہ بالکل غلط ماحول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، میرا ان کا بروز قیامت کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری مار اور ان کی غلطیاں یہ ترازو کے 2 پلڑوں میں رکھی جائیں گی. اگر برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اور اگر تیری برائیاں کم ہوئیں، ان کی غلطیاں زیادہ، تو ان کی نیکیاں تجھے دی جائیں گی. اور اگر تیری مار زیادہ ہوئی، تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی غلطیاں کم ہوئیں، تو نیکیاں تیرے نام اعمال سے نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو وہ صحابی روتے ہوئے چلے گئے وہاں سے. یہ ہوتا ہے معاملہ کہ چلیں ان سے کچھ ایسا ہوا، انہوں نے حالانکہ غلطی کے اوپر مارا ہوگا لیکن خوف خدا ہے. یا رسول اللہ میرا ہوگا کیا قیامت کے دن؟ اور میرے آقا نے بالکل بہترین طریقے سے سمجھا دیا. اس لیے جتنے ایسے اساتذہ ہیں، آپ نفسیات سمجھیں بچوں کی، اس کے مطابق پڑھانے کو ترجیح دیں. یعنی ٹیچنگ میتھڈ وہ ہونا چاہیے، ذلیل کر کے، دبا کر،
خوف و دہشت کا ماحول بنا کر آپ کبھی بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ ہاں جو نکمہ ہے پڑھ کے نہیں دے رہا اسے چپ چاپ پھر کہیں بھی چلے جائیں، یہ ہمارے قابل نہیں ہے، یہ مانتے ہی نہیں ہے، تو کیا کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن آپ کہتے ہیں کر کے دکھاؤں گا میں، اس سے آپ بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں اور گناہ گار علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن غور کیجئے اس پر، یہ حقیقت کا بیان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھائی نے آفر مجھ سے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی مدرسے میں اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں پیسہ ملاتے ہیں، ڈالتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، تو کیا وہاں جو جانور کٹ رہا ہے اس جانور کو پہلے دیکھنا ہمارے لیے لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے، بس اعتماد ہونا چاہیے، قابل اعتماد اداروں میں ہی دیں کہ ہاں انہوں نے جانور کاٹا ہوگا۔ اگر وہ آپ کو دکھائیں گے بھی، اگر آپ وہاں پر موجود ہیں جیسے اسی علاقے میں، پھر تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے باہر سے بھیجتے ہیں، تو پھر کیا ذریعہ ہوگا جانور دیکھنے کا؟ زیادہ تر یہ آپ کہیں گے ویڈیو دکھا دو یا پکچر بھیج دو، وہ اگر دھوکہ ہی دینا مقصود ہو تو کسی بھی جانور کی کھینچ کے بھیج دیں گے، آپ کو کیا پتہ۔ تو اس لیے بہرحال یہ جانور دیکھنا کوئی لازم نہیں ہوتا، قابل اعتماد لوگوں کو دیں۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ کیا اسی مدرسے کے لیے حصے دار کی معلومات لینی لازم ہے؟ یہ کوئی لینی لازم نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، بس وہ جب کاٹیں گے وہ ارادہ کریں کہ جس نے حصہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے، اس کی طرف سے ہم کر رہے ہیں، بس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا ضروری نہیں ہوتا نا، بعض لوگ وہ پیپر لے کر قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کی یہ قربانی۔ میں پوچھتا ہوں کس کے لیے بول رہے ہیں آپ؟ یہ کس کو سنانا چاہتے؟ قصائی کو؟ اسے دلچسپی نہیں ہے۔ اطراف کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو اسے تو پہلے ہی معلوم ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں وہ طریقے رائج ہو گئے ہیں جو ہمارے قلبی اطمینان کا سبب تو بنتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں سکون بھی نہیں ملتا کہ بھئی نام تو لیا نہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیچھے کچھ بھی شرعی تقاضا نہیں ہے، قابل اعتماد کو دیں، بے پرواہ ہو جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اسی طرح کہ کیا ذبح کے وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے؟ کوئی موجودگی لازم نہیں ہے۔ یہ پولینڈ سے ایک کویسچن تھا میرے پاس، بھائی نے کہا تھا، میں نے کہا شامل کر لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک مسجد میں جگہ کم ہے تو 2 جمعے ہوتے ہیں، یعنی جمعے کے دن 2 جمعے ہوتے ہیں، ایک امام صاحب پہلے خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، پھر مقتدی چلے جاتے ہیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز پڑھائی جاتی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ اب 2 اس میں کویسچن تھے، ایک جمعہ ایک امام صاحب نے خطبہ دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، کیا یہی اگلی جماعت کے اندر خطبہ اور نماز پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں خطیب کا یعنی خطبہ پڑھنے والے کا اور امام کا الگ الگ ہونا بالکل جائز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خطبہ کوئی دے اور نماز کوئی پڑھا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جب ایک امام فرائض ادا کر لیتا ہے اس کے بعد اسی کی جماعت نہیں کروا سکتا، کیونکہ جیسے جمعہ ہے، اس نے جمعہ پڑھا دیا، اس کا جمعہ ادا ہو گیا، جب جمعہ ادا ہو گیا دوسرا جمعہ یہ امام دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ فرض تو ادا ہو گیا، اب اگر یہ پڑھائے گا بھی تو یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہیں، اور نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی فقہ حنفی میں، لہذا اگر یہی امام بن جاتے ہیں دوبارہ تو تمام مقتدیوں کا دوسروں کا جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سب کے سب برباد، ان کا جمعہ برباد اور امام صاحب گناہگار ہوئے شدید، اور کمیٹی بھی بروز قیامت سب کے جمعوں کے قضا کرنے کا وبال اپنے سر پر لے گی۔ اور اگر یہ صورتحال ہے کہ ایک خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں پھر وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، پھر جب اگلی نماز آتی ہے وہی خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کوئی اور پڑھا دیتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں، امام علیحدہ ہو گئے، اور خطبہ کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر خطبہ ایک الگ شخص نے پڑھا اور نماز دوسرے شخص نے پڑھائی بالکل ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر مرد کے چہرے پر بدنما داغ دھبے ہوں تو کیا کسی لیزر ٹریٹمنٹ سے اس کو ختم کروایا جا سکتا ہے یا اور کوئی طریقہ علاج اختیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بدنمائی موجود ہے جس کو خوشنمائی کی طرف مائل کرنا ضروری محسوس ہو، ایسا کہ جیسے فیس پر ہوتا ہے تو پھر ہر جو ملتا ہے فیس دیکھتا ہے اور انسان کچھ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ ہمارے لوگ بیچارے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس پہ تبصرہ کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے کیا نہیں۔ یار تمہاری ناک موٹی کیوں ہے، تمہارے کان چھوٹے کیوں ہیں؟ بھائی تو اس نے پکڑ کے دبا دیے تھے کہ اپنے کان چھوٹے چھوٹے کر دیے ہیں اس نے، جیسا اللہ نے بنایا۔ یہ کویسچن کر کے ہم اس کو احساس کمتری کا شکار کروا دیتے ہیں، تو بہرحال ایسی صورتحال میں کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کے دروازے شریعت کے لیے کھول دیں اور گھر کے کونے کونے میں شریعت نافذ ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔